السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 43 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے گنہگار جھٹلاتے ہیں، ہے نا۔ ھذہ یہ، جہنم التی وہ جسے، یکذب اسے جھٹلاتے ہیں، بہل مجرمون مجرم گنہگار، ہے نا۔ اور بہا سے کا مطلب ہوتا ہے اس سے، یعنی اس سے جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہی جو پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا تھا نا، کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹلی نافرمانیاں کی ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور پھر پکڑ کے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن وہاں پر ڈالتے ہوئے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو آپ مانتے ہی نہیں تھے دنیا میں۔ ہمیشہ آپ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی جہنم نہیں بنائی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بار بار غلط کام بھی کریں گے تو ہمیں پکڑا جائے گا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ اس جہنم کو، یعنی اگلی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے اور کہتے تھے کہ بس یہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے، تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جگہ ہے جس کو آپ جھٹلا رہے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں نا، اس وجہ سے میں آپ کو بہت زیادہ ایسی والی آیات میں ڈرنے کا نہیں کہتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا جہاں پہ ہے وہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیوں کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ ان کو اتنے موقع ملے تھے، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی، لمبی زندگی دی، ان کو خوشیاں دی، ان کو نعمتیں دیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بتاتا تھا سنتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی کا قرآن کوئی پڑھتا تھا ان کے سامنے، یہ اس کو منع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گناہ سب کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دوستی کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیکی کا کام جو اس کو پسند آتا ہے وہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کو ناراض کیا، تو گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، دیکھو نا، اب ہمیں تو ذرا سا بھی گرم پانی ہو تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو جلا دے گا، یا یہ تو مجھے ہارمفل ہوگا میرے لیے، لیکن وہاں پہ وہ سارا عذاب جو ہے یہ لوگ برداشت کریں گے، اور ان کو یہ دیا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ نہیں ہے کہ اس نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ والا عذاب بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب یعنی یہ سزائیں رکھی ہوئی ہیں، تو کبھی بھی یہ لائٹ نہیں لینا ہم نے کہ ہم تو جو مرضی کریں، ہمیں تو کوئی بھی پوچھے گا نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب جہاں پر عذاب ہے وہاں پر ریوارڈ بھی ہے، وہاں پہ نعمتیں بھی ہوں گی اس جہان میں۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس کے لیے جو ڈرا، جو خوف کھا گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا۔ یعنی اس کے دو مطلب ہیں نا، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے مقام سے، یعنی اپنے رب کے سٹیٹس سے، اس کی بڑائی سے، دوسرا مطلب ہے کہ اس کے اپنے رب کے سامنے قیام کرنے سے، یعنی کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اوور آل مطلب نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھ کے، روب دیکھ کے وہ ڈر گیا کہ نہیں میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی یا کر سکتا، اور اگر کبھی ہو بھی جائے گی غلطی میں تو فوراً معافی مانگوں گی۔ جنتان، دو باغ،
ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن آ کے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے تو اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا کیا. تو جو بندہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی جنت میں اس کو 2 بہت عالی شان باغ ملیں گے، اور وہ باغ دنیا کے باغوں جیسے نہیں ہوں گے، اس میں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. اتنے پیارے پیارے پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، اور آپ کی ایک بہت بڑی کنگڈم ہوگی، ایک سلطنت ہوگی، جہاں پہ آپ کو کوئی کھانے کا دل کرے کسی چیز کا، آپ کو وہ دے دی جائے گی. آپ کی کوئی بھی فیوریٹ چیز ہو، ختم بھی نہیں ہوگی، ہے نا. آپ کو واش روم تک نہیں جانا پڑے گا. آپ کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت سا بنا دیں گے، اور آپ کے کپڑے بھی جو پرنس اور پرنسس کے کپڑے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے. تو بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی اس باغ میں. بس کرنا کیا ہے، بس وہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کہے ہوئے ہیں، دیکھیں نماز پڑھنی ہے، پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے، اور آپ نے اپنی پڑھائی بھی اچھے سے کرنی ہے. یعنی کوئی بھی فرض ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے نبھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اور کسی کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو کتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہو جاتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ریلیجن، ہمارا اسلام مشکل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تھوڑے سے کام ہیں، وہ بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ خوش، اور ہماری جنت پکی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.